ہمیں آگے بڑھ کے اس احتجاج کی بات کرنی ہے جو کل کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے امریکہ میں IMF ہیڈ کوارٹر کے باہر. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ علی ظفر سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ مقامی لوگوں کا احتجاج تھا اور آپ اسے کسی سیاسی جماعت کا احتجاج نہیں کہہ سکتے. لیکن سلمان گل صاحب اس احتجاج کی قیادت شہباز گل صاحب کر رہے تھے جو کہ بڑے پرومیننٹ رہے جب تحریک انصاف کی حکومت تھی یہاں اور خان صاحب کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں. کیوں نہیں آن کیا جا رہا اس احتجاج کو؟ دیکھیں یہ احتجاج جو تھا یہ PTI اوورسیز ونگ نے منظم کیا تھا. اس کے ٹویٹس بھی موجود ہیں اور اگر عوامل دیکھے جائے تو اصل تو کاربند وہ ہیں اپنی لیڈرشپ کے کہنے پہ کہ ان کا لیڈر IMF کو خط لکھنے کی بات کس نے کی تھی, خط کس نے لکھا اور اب IMF کے ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاج کس نے کیا ہے. اس کا مطلب اصل نظریاتی اور پارٹی کے لوگ تو وہ ہیں جو اوورسیز میں احتجاج کر رہے ہیں. اور آج یہاں پہ آپ نے تو علی ظفر صاحب کا حوالہ دیا ہے, میرا خیال ہے بیرسٹر گور صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہماری تنظیم کے لوگ نہیں ہیں. دیکھیں خان صاحب جب سری لنکا کی بات کرتے ہیں کہ سری لنکا بنانے کی بات کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ سری لنکا کے حالات کیا تھے کہ سری لنکا کے اندر جب سری لنکا دیوالیہ ہوا تو وہاں کے لوگ باہر نکلے تو انہوں نے حکومت کو چلتا کیا. اصل میں ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے, اس لیے وہ سری لنکا کی بات کرتے ہیں کہ ویسے تو انہیں اس وقت امید اور توقعات فی الحال نہیں ہے, لہٰذا وہ سری لنکا کی کیفیت پاکستان کے اندر طاری کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ IMF کے خلاف IMF کو تو انہوں نے خط لکھ کے کہا, اور اس سے پہلے شوکت ترین صاحب ریکارڈ پہ ان کی آڈیو کال موجود ہے کہ وہ پاکستان کو دیوالیہ بنانا چاہتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہے وہاں پر بیٹھے ہیں کہ یہ GSP+ پہ جو ٹویٹس ہوئی ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے اور ریکارڈ پہ موجود ہے کہ کون ہے جو انہیں لیٹر پہ بھیج رہا ہے اور کون ہے جس نے IMF کو ای میلز کی ہیں اور ساتھ وہ مان رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہم نے کی ہیں. اور دیکھیں میں نے کل بھی کہا تھا کہ IMF کا ایک ورژن اسے خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ کیا آئے گا, لیکن وہ ایک پاکستان کی جگنسائی چاہتے ہیں. اور اس احتجاج کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ اپنے مضمون مقاصد کی تکمیل کے لیے پاکستان کے اندر پاکستان کو دیوالیہ بنانا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہوگا تو لوگ ان کے لیے باہر نکلیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کے بعد باہر لوگ نہیں نکلیں گے. PTI اور اسپیشلی خان صاحب کا طرز سیاست پاکستان کے مفاد میں آپ کو نہیں دکھائی دے رہا. ڈاکٹر صاحب جو احتجاج ہوا ہے کل امریکہ میں, آپ اس احتجاج کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے یہ نئی ریالٹیز ہیں, کیونکہ آج سے کافی عرصہ پہلے جب پولیٹیکل پارٹیز تھیں تب بھی باہر گروپس تو ہوا کرتے تھے سمپتھائزرز جو ہے, لیکن اتنے ایکٹیو اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی, سیٹلائٹ TV نہیں تھا. آج آپ کا یہ پروگرام نہ صرف پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے بلکہ پاکستان کے باہر بھی دیکھا جا رہا ہے. یہ چیز آج سے 15 سال پہلے نہیں تھی. اس کی وجہ سے بہت سے پاکستانی جو ہے نا وہ اب اتنے ہی اپڈیٹڈ ہیں واشنگٹن میں یا لندن میں یا فرانس کے اندر جس طرح ہم اپڈیٹڈ ہیں. ایک تو فیکٹر یہ ہے. دوسرا ایک اور حقیقت جس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ PTI کو اوورسیز پاکستانیز میں بہت سپورٹ حاصل ہے, اور اوورسیز پاکستانیز جو کہ خاص کر امریکہ کے اندر ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں, کیونکہ امریکہ کا جو سسٹم ہے وہ اوپن سسٹم ہے. لابنگ وہاں ایک بڑا طریقہ کار ہے, کام کرنے کا اصول ہے, اور وہاں سنیے نا پروٹیسٹ کرنے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے وہاں. اچھا یہ جو پروٹیسٹ کرتے ہیں اوورسیز, یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے ڈائریکشن لے کے عمران خان صاحب سے پرمیشن لے کرتے. وہ اٹونومس, جہاں تک میرا علم ہے امریکہ کے اندر PTI کا, وہ اٹونومسلی آپریٹ کرتی ہے اور ان کو براہ راست عمران خان سے ایکسیس نہیں ہو ہی نہیں سکتی. براہ راست ایکسیس, انڈائریکٹ ایکسیس ہو سکتی ہے, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن وہ خود اپنا ڈیسیجن کرتے ہیں اور اس ڈیسیجن کے حوالے سے وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 20 مارچ کو کانگریشنل کمیٹی ہیئرنگ ہو رہی ہے پاکستان کے بارے میں. خیر وہ ماضی میں بھی ہوتی تھی, ایسی پہلی دفعہ نہیں ہو رہی, لیکن ماضی میں جو ہوتی تھی وہ ایڈ ٹو پاکستان کو جو امریکہ کی ایڈ ملتی ہے, ملٹری ایڈ, سیولین ایڈ, اس کے حوالے سے ہوتا تھا. اس میں یہ ساری باتیں ڈسکس ہوتی تھیں, پاکستان کی پالیٹکس کیا ہے, جمہوریت کیا ہے. تو وہی ہو رہا ہے, اور اسی کانٹیکسٹ میں کہ جو عمران خان نے سلسلہ شروع کیا تھا اس سے سٹارٹ ہو کر موجودہ الیکشن تک وہاں ہیئرنگ ہوگی, جس میں کہ بہت سے
پاکستانی بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی پریزنٹیشن دیں گے, پھر اس کے بعد سوال جواب وہاں ہوگا. ٹھیک ہے جی جی وہ بھی بلایا گیا ہے وہاں پہ. لیکن رسول بخش رئی صاحب, امریکہ میں ہونے والا احتجاج کیا اسے الگ سمجھا جائے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج سے؟ اس سے پہلے میں یہ بات کروں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ریاست آج تک دیوالیہ نہیں ہوئی. یہ پاکستان میں مکالمہ چل پڑا ہے. نہ سری لنکا دیوالیہ ہوا ہے آج تک تاریخ میں, میری علم میں نہیں ہے کہ کوئی ریاست دیوالیہ ہو. اس کو دیوالیہ کون ڈکلیئر کرے گا؟ اگر کسی فرم نے یا کسی شخص نے امریکہ میں یا مغرب میں دیوالیہ ہونا ہے تو دیوالیہ ہونے کا ایک قانون ہے, اور وہ یہ ہے قانون کہ بھی آپ کی تمام پراپرٹیز آپ کے قبضے میں نہیں ہیں, وہ دیوالیہ ہو چکے ہیں, اب وہ بینک لے لیں گے, ریاست لے لے گی, یا ایک اسپیشل کمیٹی بنے گی جو اس کا حساب کتاب رکھے گی. یہ ڈیفالٹ ہونا علیحدہ بات ہے. تو لیکن خان صاحب بار بار سری لنکا کی بات کر رہے ہیں نا, کیوں نہیں وہ دیوالیہ نہیں ہوئی, ڈیفالٹ کیا, دیوالیہ کیسے ہوا؟ ڈیفالٹ ہونا یہ ہے کہ آپ نے قرض دینے ہیں, ایک مدت آ گئی ہے, اب قرض ادا نہیں کر سکتے تو آپ قرض آپ کے آگے چلے جائیں گے, دوبارہ آپ نیگوشیٹ کریں گے. اب ریاست کے اوپر قرضے لینے کے لیے اب وہاں پہ حملہ تو نہیں کر سکتے, نہ کسی ملک نے آج تک کیا ہے. اس کے لیے آپ ایک معاشی منصوبہ بندی کرتے ہیں, اور جس کے لیے اس قسم کے حالات سے بچانے کے لیے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے, اس کے پاس ہم گئے ہوئے ہیں اور تمام معاملات وہ طے ہو جائیں گے. دوسری بات جو آپ کر رہی ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, یہ آج کا اوورسیز پاکستانی وہ نہیں ہے جو ہمارے زمانے میں ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں بھی پاکستانی جہاں بھی ہوں پاکستان کے بارے میں خبر رکھتے ہیں. ان کی دلچسپی پاکستان کی سیاست میں ایوریج طور پر, عمومی طور پر جو ہمارے یہاں لوگ رہتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. سارے پروگرام دیکھتے ہیں, بات کرتے ہیں, یہاں سے جب لوگ جاتے ہیں ان کو بلاتے ہیں, سیاست پہ بات سمجھتے کرتے ہیں, ادب پہ کرتے ہیں. تو وہ ایک نئی تحریک وہاں پہ جنم ہوئی ہے, اور وہ پاکستان کے جو اس وقت تک خاندان یا سیاسی جماعتیں آج تک حکومت کرتی رہی ہیں ان سے ناخوش ہیں. وہاں بیٹھ کے وہ موازنہ کرتے ہیں کہ ہندوستانی کہاں پہنچ گئے ہیں, بنگلہ دیشی کہاں پہنچ گئے ہیں, ایران کے لوگوں نے کس حد تک ترقی کی ہے, گلف ریاست کہاں پہنچ گئی ہیں. وہاں بیٹھ کے ایک آزادانہ طریقے سے وہ فیصلے کرتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ لیکن ان کا مشروط کرنا آئی ایم ایف کو کہ کڑی شرائط عائد کی جائیں, بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک آپ قرض نہ دیں, کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہے یہاں والی یا نہیں ہے؟ کڑی شرائط کیا ہے؟ کڑی شرائط یہ ہے کہ اگر آپ بجلی 15 روپے پیدا کرتے ہیں تو لوگوں کو آپ 10 روپے نہ دیں, 5 روپے کہاں سے لے آئیں گے؟ اس وقت جو آپ کا گردشی قرضہ ہے وہ گیس کا بھی اس کا, وہ آپ کا 1.5 خراب ہو چکا ہے. یہ تو کڑی شرط تو نہ ہوئی. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس دولت ہے اس سے آپ ٹیکس وصول کریں, یہ تو کڑی شرط نہ ہوئی. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو پاکستانیوں کو خود کرنی چاہیے, یہ ہمیں کرنی چاہیے, ہماری حکومت کو کرنی چاہیے. اور اگر پرائیویٹ جو پی آئی اے کے حال دیکھیں, کوئی سفر کرنا چاہتا ہے, آپ کی جو سٹیل مل ہے یہ کتنا 5-6 حکومت پچھلی ہیں اس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے کہ آخر آپ اس کو پرائیویٹائز کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے آگے بڑھنا ہے. بھٹی صاحب, آپ کی نظر میں کل ہم نے دیکھا تھا طارق صاحب نے بھی بڑی تنقید کی پاکستان تحریک انصاف پر, جو احتجاج ہوا امریکہ میں, کیا اس احتجاج کو نہیں جوڑا جا سکتا پاکستان تحریک انصاف سے؟ شہباز گل اگر لیڈ کر رہے ہیں تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایما پر ہوا ہے احتجاج؟ دیکھیے, کچھ چیزیں ہیں جو اس سیاست سے, ہم سے اور ان ساری چیزوں سے بڑی ہیں, اور ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے پاکستان جس کا نام ہے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. یہ ملک, اس ملک کو خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے کبھی کچھ ہو, ویسے یہ آدھا تو ٹوٹ چکا ہے اور ہم نے اس سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا, لیکن پھر بھی اللہ نہ کرے کہ اس ملک کو کچھ ہو, اللہ کرے یہ ملک سلامت رہے. اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ معاشی بدحالی, معاشی بحران. یہ جڑا ہوا کس سے ہے؟ سیاسی بحران سے. سیاسی بحران کس سے جڑا ہوا ہے؟ ہماری سیاسی نفرت, سیاسی تقسیم سے. یہ سیاسی نفرت اور سیاسی تقسیم کیوں زیادہ ہو رہی ہے؟ یہ ہو رہی ہے مینڈیٹ چوری کے الزام, فارم 45, فارم 47, مخصوص نشستیں, ری کاؤنٹنگ اور مقدمے, کیس, جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا, جو کچھ ہو رہا ہے. اور یہ سیاسی بحران حل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. لیکن اس کے, مجھے پتہ ہے کہ ہم ساروں سے بات ہوتی رہتی ہے, بیرون ملک اور اندرون ملک غم و غصہ ہے تحریک انصاف میں, فرسٹریشن ہے, ڈپریشن ہے, جس طرح جن لوگوں کو ہمارے اوپر پھر سے مسلط کر دیا گیا ہے, جو ہوا جو ہو رہا ہے سب کچھ سامنے ہے.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر شوکت ترین نے جس دن دونوں وزراء خارجہ خزانہ کو ٹیلی فون کیا تھا، اس دن شوکت ترین جو مجھ سے زیادہ معیشت کو جانتا ہے، جو جس کو پتہ ہے کہ میرے اس ٹیلی فون کی کیا ویلیو ہوگی، حالانکہ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آئی ایم ایف کوئی گڈ گورننس کا نہیں ہے ادارہ، آئی ایم ایف کا ہمارے انتخابات سے کوئی تعلق نہیں ہے، آئی ایم ایف کا اگر کوئی انسانی حقوق یا انتخابات سے تعلق ہوتا تو حسینہ واجد کو نہ دیتا، فنڈز نہ دیتا، یا مصر اس کا دوسرا بڑا 18 ارب ڈالر لے کر دوسرا بڑا ہے، اور پرویز مشرف دور میں نہ ملتے، حالانکہ وہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر شوکت ترین کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا تو یہ آگے باتیں نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، آئی ایم ایف کو کہنا، آئی ایم ایف کو خط لکھنا، آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے بیٹھنا، آئی ایم ایف کو اس سارے چکر میں لانا، ہم ہر جو زیادتی ہو رہی ہے تحریک انصاف پر اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں، سارے اٹھاتے رہیں گے، لیکن یہ غلط اقدام ہے آپ کریں جو ان کی جانب سے کیا گیا۔ سیاست اپنی اپنی کریں لیکن ریاست سانجھی ہونی چاہیے۔